کام کو کر رہا ہو، اسے حجت خدا کہتے ہیں۔ لوگوں کو حضرت ابو طالب کا کلمہ نظر نہیں آ رہا۔ نہیں عزیزان گرامی، ہمارے بہت سارے عقائد ہیں جنہیں بہت سے لوگ سمجھ نہیں پا رہے، اور نہیں سمجھنے کا ایک سبب بھی ہے، وہ یہ کہ وہ اس اسکول میں انہوں نے ابھی داخلہ نہیں لیا ہے۔ جب وہ اس اسکول میں داخلہ لے لیں گے، اس کے نصاب سے آشنا ہو جائیں گے، تو بہت ساری الجھنیں ان کی ویسے ہی دور ہو جائیں گی۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ ہر شیعہ بھائی کو ایک سنی بھائی مجلس میں ضرور لانا چاہیے، اپنے برابر میں اٹھائیں، لا کر اپنے مہمانوں کی طرح لے کر آئیں۔ نیاز جب تقسیم ہونے لگے تو پہلے انہیں کھلائیں۔ توجہ ہے، اتنی سی ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے، حسین کی نیاز اثر نہیں کرے گی؟ صلوات پڑھیں گے ذرا محمد وآلہ۔ اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کو ضرور لے کر آئیں۔ اور پھر میں تو یہ بارہا کہہ چکا ہوں، اور پوری پاکستان پوری دنیا میں بلکہ کہہ رہا ہوں کہ ہم امام بارگاہ علیحدہ بناتے ہیں اور مسجد علیحدہ بناتے ہیں۔ ہم مسجد میں مجلس نہیں کرتے۔ زیادہ پیسہ ہے آپ کے پاس، شیعہ حضرات ایک ہال کیوں نہیں بناتے، ایک عمارت کیوں نہیں بناتے، دو دو عمارتیں بناتے ہیں، ڈبل خرچہ کرتے ہیں۔ دنیا دین پر خرچہ کرتی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ہم دین پر خرچہ کرتے ہیں۔ اس کی موٹی مثال یہ ہے کہ ہم مسجد کے برابر میں امام بارگاہ بھی بناتے ہیں۔ ہم مسجد میں مجلس نہیں کرتے، اس کا سبب یہ ہے کہ مسجد میں جانے کے لیے شرط و شرائط ہیں۔ ہندو نہیں جا سکتا، عیسائی نہیں جا سکتا، یہودی نہیں جا سکتا۔ ہو جائے کل قیامت میں اگر ہندوؤں نے شکایت کر دی اللہ سے، عیسائیوں نے اگر اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ رکھ دیا، یا اللہ میں اسلام سمجھنا چاہتا تھا، میں قرآن پڑھنا چاہتا تھا، مسلمان تو اپنی مسجد میں نہیں آنے دیتا تھا، مسلمانوں کی کوئی جماعت جواب نہیں دے پائے گی، مگر ہم جواب دیں گے۔ ہم نے مسجد کے برابر میں امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے، کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہماری مجلسوں میں ہندو بھی آ کر بیٹھے، عیسائی بھی آ کر بیٹھے، یہودی بھی آ کر بیٹھے، اور سنی تو ویسا ہی ہمارا بھائی ہے جی۔ توجہ ہے نا؟ تو ہر ایک شیعہ اپنے ساتھ ایک سنی بھائی کو ضرور لایا کرے۔ اور آپ کو میں پاکستان کے ذمہ دار دینی شکل رکھنے والوں میں سے ہوں، اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہتا، مگر میں جاہل بھی نہیں ہوں۔ تو میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، خاص طور پہ بچے جوان میری بات کو مانیں، کہ جب آپ انہیں اپنے امام بارگاہوں میں اور مسجدوں میں اور اپنے اداروں میں دعوت دے رہے ہوں، تو میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ بھی ان کے اجتماعات میں جایا کریں جی۔ دلیل قانے کرتی ہے، دلیل قائل کرتی ہے، تعداد اور ڈنڈا کسی کو قائل نہیں کرتا۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے، میں بہت چپتے ہوئے سوالات لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، میں بہت ٹیڑھے میڑھے سوالات لے کر آیا ہوں آپ سے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے کہا بھائی سوال لانا عیب نہیں ہے، جواب نہ ہونا عیب ہے۔ تم لے کے آؤ ٹیڑھے میڑھے سوال لاؤ، جتنے تمہارے پاس سوالات کے پیچیدگیاں ہیں وہ لے کر آؤ، جواب نہ دینا میرا عیب ہوگا، ہمارا عیب ہوگا۔ لہذا دلیل پر بات ہونی چاہیے، یا مجھے منوائیے یا میری مانیے، یا مجھے قائل کیجئے یا مجھ سے قائل ہو جائیے۔ لہذا ہم بھی ان کے اجتماعات میں جائیں، ٹھیک ہے؟ خدا نخواستہ اگر اب تو دور بدل گیا، اب تو وہ جو اس ملک میں تکفیری نعرے لکھتے تھے نا، کچھ آپ کے شہر سے زیادہ برکتیں پھیلی ہیں، تو وہ جو پورے ملک میں وہ تکفیری نعرے لکھتے تھے، آج کل کہیں منہ چھپائے بیٹھے ہیں۔ توجہ ہے؟ وہ جو کہتے تھے نا ہم جلوس بند کروائیں گے، وہ جو کہتے تھے کہ ہم مجلسیں بند کروائیں گے، وہ جو کہتے تھے ہم اذانوں سے علی ولی اللہ کی آوازیں بند کروائیں گے، وہ منو مٹی کے نیچے دب گئے۔ وہ منو مٹی کے نیچے دب گئے۔ توجہ ہے بھائی، یہ تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، ان کے بڑے نااہل ثابت ہوئے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ مجھ سے؟ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پاکستان کا کوئی قانون ساز فورم ہو ہی نہیں سکتا جہاں شیعوں کے خلاف کوئی آئین پاس ہو۔ پاکستان کا، آئیے ترمذی صاحب،
پاکستان کا کوئی قانون ساز فورم نہیں ہوگا. پاکستان ہے بھائی، پاک استان، پاکوں کے ماننے والوں کی جگہ. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ لہذا یہاں کوئی قانون ہمارے خلاف پاس نہیں ہو سکتا. اور مسلسل نااہلیوں کی میں جنگ کے مومنین کو ایک مرتبہ ان کی کارکردگی کے اوپر اپنی دعائیہ کلمات سے انہیں نواز رہا ہوں، ان کو یاد کر رہا ہوں کہ پہلے ایک نااہل قرار پایا، اب دوسرا نااہل قرار پا رہا ہے. تو یہ تو طے ہے کہ جو بھی ہمیں ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھے گا نا، یا وہ اندھا ہوگا یا بہنگا ہوگا. ہمیں ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھنے والا بینا نہیں رہ سکتا. تو اچھی خبریں مل رہی ہیں جنگ سے انشاءاللہ. جو ہے وہ پورے پاکستان میں یہ خبر پھیل چکی ہے. توجہ ہے نا آپ حضرات؟ تو ہم عزیزان گرامی بہت واضح طور پر میں آپ سے گزارش کروں گا، اپنے ساتھ کسی ایک سنی بھائی کو ضرور لائے کریں. ہمارے عزیز ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری دوستیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، پڑوس ہے، مارکیٹوں میں، بازاروں میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، محلوں میں ساتھ رہتے ہیں، بعض برادریوں میں تو رشتہ داریاں ہیں. جی میں ابھی ایک جگہ، میں شہر کا نام نہیں لے رہا، ایک جگہ ملتان میں